والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، 2 سال پہلے انہی دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو تا زندگی جو سب سے خاص ان کی گفتگو میں ہم نے بات نوٹ کی، جو پلے باندھی، وہ یہی تھی۔ سارا دن بار بار اس بات کو اپنے ساتھ والوں کو یاد دلاتے تھے کہ بیٹا تمہاری کامیابی کمزوروں میں چھپی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی بڑے بڑے وزیروں میں، بڑے بڑے افسران کے پاس، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس نہیں، تمہاری کامیابی غریبوں میں، تمہاری کامیابی مسکینوں میں، تمہاری کامیابی بیماروں میں، تمہاری کامیابی محتاجوں میں چھپی ہے۔ یہ جو لوگ تم تک آ رہے ہیں، غلطی سے بھی کبھی ان سے غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ میرے کمتر بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اور اگر آپ کمزوروں کی مدد کریں گے نا جی، آپ اگر کمزور لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کمزوروں کو عزت دیں گے، اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ آپ اگر کمزور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ آپ اگر کمزور لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کریم آپ کا قد بڑا کر دیں گے۔ آج لوگ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہم بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، اپنے سے کمتر کے ساتھ اگر آپ جھک کے ملیں گے، عاجزی سے ملیں گے، پیار سے ملیں گے، محبت سے ملیں گے، تبھی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرمی عطا کی ہے۔ آپ کمزوروں سے محبت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسی ایسی باتیں نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ جو بندہ ان کو پڑھتا جائے، سر دھنتا جائے، اور پھر اسے ضرورت باقی نہ رہے دنیا میں کسی چیز کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر، ہمیشہ نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ کدھر دیکھنا ہے؟ اور نیچے رات کو سڑک پہ چلتے ہوئے، یہ لدھیانے کا مشہور پل ہے جگراؤں پل، یہ فیروز پور روڈ، جلندھر بائی پاس، ہمیشہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے نیچے دیکھنا ہے۔ یہ جو سڑک کے کنارے لوگ اخبار بچھا کے سو رہے ہیں، ان غریبوں کو دیکھنا ہے، اور پھر اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ان سے بہتر زندگی دی۔ یہ اوپر کو سر اٹھا کے کہاں دیکھ رہا ہے؟ بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو، کاروں والوں کو جا کے پوچھو تو صحیح، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں رئیس زادے، اور 24 گھنٹے بس یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ فلاں بیماری کا علاج ہو جائے، فلاں بیماری کا علاج ہو جائے۔ ارے لوگوں، نیچے دیکھو، رسول اللہ نے کہا نیچے دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے کمزور کو دیکھو۔ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں، لوگ بستر پر سسک رہے ہیں، موت نہیں آ رہی، لوگ اسپتالوں میں ہیں، جان ہے، زبان نہیں چلتی، لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کئیوں کے پاس پیر نہیں ہے، کئیوں کے پاس کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ تم کہاں چکر میں لگ گئے کہ فلاں نے اس طرح شادی کی، میں اس طرح شادی کروں گا، فلاں یہ خرید لایا، میں اس کے مقابلے میں یہ خرید لاؤں گا۔ اللہ کے بندے نیچے دیکھو، تمہارے سے نیچے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں جن کو زندگی جینے کا مکمل سامان میسر نہیں ہے۔ کس چکر میں چلے گئے؟ نیچے دیکھو گے تو پھر زندگی خوبصورت نظر آئے گی۔ نیچے دیکھیں گے زندگی خوبصورت نظر آئے گی، پھر پتہ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دے دی، اللہ نے جو عزت دے دی کہ 4 وقت کی روٹی، پہلے 2 وقت کھاتے تھے، آج کل لوگ 4 وقت کھاتے ہیں، صبح، دوپہر، شام کو، رات کو، کہ 4 وقت کی روٹی عزت سے کھا رہے ہیں۔ ابو جی رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ ہم نے سوال کیا، اکثر لوگ روزانہ، اللہ کا کتنا احسان ہے اس مرکز پہ، روزانہ بے شمار لوگ اپنی ضرورتیں لے کے آتے ہیں، تو بعض حضرات بار بار آتے ہیں، اب بھی یہی معمول ہے،
بعض حضرات بار بار آتے ہیں. تو ایک دفعہ جب ہم ابھی پڑھ رہے تھے تو سوال کیا والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابو جی کئی لوگ تو بار بار آتے ہیں, آپ بار بار گلہ کھول کے ان کو پیسے بھیجتے ہو, بار بار آتے ہیں آپ بار بار ان کو سامان خرید کے دیتے ہو, تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا بیٹا یہ کیا اللہ کا بہت بڑا شکر نہیں ہے؟ سب لوگ سنیں, سارے ہی, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں, اسلام نے جو نصیحتیں کی ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے نام رجسٹر نہیں کروائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روشنی عطا کی پوری کائنات کے لیے عطا کی ہے. تمہارے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ کہی بات تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند واقعات بتائے. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ہوا کم تیز چلتی تھی وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے. ہوا کم تیز چلتی تھی وہ اس سے زیادہ بانٹنے والے تھے. تو ہمیں کیا کہنے لگے؟ میں کہا جی بندے بار بار آ جاتے ہیں, شاید جھوٹ نہ بولتے ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر لوگ آپ کے پاس کوئی فیکٹری میں, کوئی دکان پر کوئی کچھ آ جاتا ہے بندہ کہ جناب ہماری مدد کر دو, تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ چل جا بھاگ جا, تو ہٹا کٹا ہے. تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کوئی گھوڑے پر بھی بیٹھ کے آ جائے اور مانگنے لگے, ہاتھ پھیلا دے. کیسے تربیت کی ہے امت کی. ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, پوچھا کہ ابو جی بار بار آ جاتے ہیں, بار بار روزانہ ہی ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, سامان دینا پڑتا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کہنے لگے. فرمایا مجھے میرے باپ نے سکھائی تھی, ہم تمہیں سکھا رہے ہیں. اب اس بات کے لیے بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں, اور بولو دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں نہیں رکھا. کیا بھائی تھا؟ کیا ہم رجسٹری لکھوا کے لائیں؟ بندے کی قدرت نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہو, کوئی انسان یہ بات طے نہیں کر سکتا. اگر کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا, کوئی فقیر کے گھر میں پیدا ہو گیا, کوئی کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو گیا, اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے. یہ اللہ طے کرتا ہے. اور بندے کی قدرت یہ بھی نہیں کہ وہ کب مرے گا, کہاں مرے گا, یہ بھی کون طے کرتا ہے؟ اللہ ہی طے کرتے ہیں. تو یہ کیا اللہ نے ہم پہ فضل نہیں فرمایا کہ ہم مانگنے والوں میں نہیں ہیں, دینے والوں میں رکھا؟ کن میں رکھا جی؟ دینے والوں میں رکھا. اور جب اللہ نے دینے والا بنا ہی دیا, پھر نخرے کیوں ہیں؟ مال کس کا ہے؟ اللہ کا. دینا کس کو ہے؟ اللہ کے بندوں کو. طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. تقسیم کن میں کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں میں. کل قیامت والے دن آتا ہے نا روایتوں میں, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں میں بھوکا تھا, تجھے کہا کھانا کھلا اور تو نے کھانا نہیں کھلایا تھا. تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے کب کہا مجھے کھانا کھلا؟ فرمایا کیوں؟ فلاں وقت میں وہ سائل آیا نہیں تھا تیرے گھر کے دروازے پہ, اس نے آواز نہیں دی تھی کہ مجھے اللہ کے لیے کھانا کھلا دو.